بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل چل رہے تھے، تو اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ منی جو کہ نجس ہے، اگر وہ بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ منی غلیظ خشک اگر از پارچہ تراشیدہ شود، کہ منی اگر کپڑے کے اندر لگ گیا ہے تو کپڑا تو ناپاک ہو گیا، لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ منی جو کپڑے میں لگا ہوا ہے وہ خشک ہے یا گیلا ہے۔ اگر بالکل خشک ہو کے کڑک ہو گیا ہے تو اس کو رگڑ کر پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم رگڑ دیں گے اور رگڑنے سے وہ منی کپڑے سے جو ہے موم کی طرح نیچے گر جائے گا، رگڑیں گے جب اس کو تو اس سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر منی تر ہے تو اس کے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دھو دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ منی غلیظ خشک گاڑھی منی خشک اگر از پارچہ تراشیدہ شود، اگر کپڑے پر سے خرچ دی جائے پارچہ پاک گردد تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ منی غلیظ خشک اگر از پارچہ تراشیدہ، یہ تراشیدن سے ہے خرچنا، گاڑھی منی خشک اگر کپڑے پر سے تراشیدہ شود خرچ دی جائے پارچہ پاک گردد تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کنت افرق ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جو منی لگ جاتی تھی تو اس منی کو میں خرچ دیا کرتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن علماء کہتے ہیں، ہمارے زمانے کے علماء، کہ یہ اس زمانے کے اندر اس سلسلے میں احتیاط کیا جائے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر منی یہ بالکل یعنی اس زمانے کے غذا کی وجہ سے، کھان پان کی وجہ سے، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو منی ہے وہ یعنی بالکل پتلی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کپڑے پر لگ جانے سے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کپڑے پر منی لگی ہے۔ اور پہلے جو ہے، پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا کھان پان تھوڑا اچھا ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے کے اندر منی بہت زیادہ گاڑھا ہوتی ہے، کپڑے میں اگر لگ جاتی ہے تو جس طرح موم وغیرہ کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کپڑا بالکل کڑک ہو جاتا ہے، تو ان کی منی اس طرح کڑک ہو جاتی تھی، یعنی جب اس میں کھرچا جاتا تھا تو بالکل اچھی طریقے سے وہ کھرچ کر صاف ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس زمانے کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، یعنی دھو کر ہی پاک کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ وشمشیر و مانند از مسح کردن پاک شود، اسی طرح تلوار اور اس کے مانند دوسری چیزیں از مسح کردن پاک شود، نجاست کے پوچھنے کی وجہ سے، مسح کردن پوچھنے کی وجہ سے یعنی نجاست کو پوچھنے کی وجہ سے پاک شود پاک ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر تلوار ہے، شیشہ ہے، اور اسی طرح کوئی ٹھوس چیزیں ہیں، اگر اس میں نجاست لگ جائے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پوچھ دیں تو اس پوچھنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے پورا ہو گیا۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ زمین نجس اگر خشک شود و اثر نجاست باقی نمانند، وہ زمین نجس، نجس زمین یعنی ناپاک زمین، مثال کے طور پر کسی نے زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر شراب کے قطرے ٹپکا دیے، تو یا کسی نے پیشاب کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمین ناپاک ہو گئی۔ اب اگر سورج کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے وہ زمین بالکل خشک ہو گیا، بالکل خشک ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس پر نجاست کا اثر بھی باقی نہیں رہا تو وہ زمین پاک ہو گئی، یعنی اس پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اس زمین پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ سے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔
و زمین نجس اگر خشک شود اور نجس زمین اگر سوکھ جائے و اثر نجاست باقی نہ ماند اور نجاست کا اثر باقی نہ رہے برائے نماز پاک شود تو نماز پڑھنے کے لیے وہ زمین پاک ہو گئی، نہ برائے تیمم مگر تیمم اس سے جائز نہیں ہے۔ وہ ہم چنی دیوار و خشت مفروش و درخت یہیں تک وہ ہم چنی دیوار و خشت مفروش کہہ رہے اسی طرح دیوار خشت کے معنی آتے ہیں اینٹ کے، اور یہاں مراد ہے پختہ اینٹ۔ اینٹ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے جس سے ہم لوگ مکان وغیرہ بناتے ہیں، اور ایک کچی اینٹیں ہوتی ہے مٹی کا ہو۔ تو اگر اینٹ پکی ہوئی ہے یا کوئی دیوار ہے اس کے اندر بھی نجاست اگر لگ جائے اور خشک ہو جائے تو سوکھنے کی وجہ سے وہ زمین یعنی سوکھ جائے دھوپ کی وجہ سے اور زمین پر اینٹ پر نجاست کا اثر نہ رہے تو وہ اینٹ وہ زمین وہ دیوار پاک ہو گیا ہے، اب اس پر جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہم چنی دیوار و خشت مفروش اور اسی طرح دیوار اور فرش میں لگی ہوئی پختہ اینٹیں، یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر درخت ہے، درخت کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، گھاس ہے، گھاس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، اب گھاس چاہے اس کو کاٹ لیا گیا ہو یا ابھی زمین کے اندر اگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے زمین سے، ہر صورت کے اندر بغیر دھوئے ہوئے وہ پاک نہیں ہوگا۔ و درخت و گیاہ غیر مقطوع بدون شستن پاک و گیاہ غیر مقطوع و مقطوع بدون شستن پاک نشود، اور درخت اور بغیر کاٹی ہوئی گھاس و گیاہ غیر مقطوع اور بغیر کاٹی ہوئی گھاس و مقطوع اور کاٹی ہوئی گھاس بدون شستن پاک نشود بغیر دھوئے ہوئے پاک نہ ہوگی۔ یعنی اگر اس پر سورج کی تفش بھی یعنی دھوپ کی وجہ سے خشک بھی ہو جائے، نجاست کا اثر بظاہر ختم بھی ہو جائے، پھر ہی جب تک اس کو دھویا نہ جائے تب تک وہ پاک نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مثلا نجاست کے نمودار باشد بشستن مقداری کے عین او زائل شود نزد امام اعظم پاک شود۔ اگر نجاست مرئیہ ہے یعنی نجاست نظر والی نجاست ہے اور ہم اس کو پاک کرنا چاہیں تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نجاست کو اس طرح دھویا جائے کہ نجاست کے اجزاء کپڑے سے زائل ہو جائیں تو وہ کپڑا فوراً پاک ہو جائے گا۔ یعنی نجاست مرئیہ کو دور کرنے کے بعد کپڑے کو مخصوص بار 3 مرتبہ 7 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کپڑے کے اندر اگر نجاست لگ گئی ہے، مثال کے طور پر گوبر لگ گیا اور ہم نے ٹوٹی کھولا اور کھولنے کے بعد اس پر پانی بہایا اور اتنا پانی بہایا کہ ہمیں ظن غالب ہو گیا کہ جو گوبر کے اجزاء ہیں وہ بالکل نکل گئے ہوں گے، تو وہ کپڑا فوراً پاک ہو جائے گا۔ اب اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ نجاست کی نمودار باشد بشستن مقداری کے عین او زائل شود، نظر آنے والی نجاست اتنی مقدار میں دھونے سے کہ نجاست کے اعضاء باقی نہ رہیں، کہ عین او زائل شود کہ اس کا عین یعنی عین نجاست زائل ہو جائے۔ مثال کے طور پر گوبر لگا ہوا ہے، گوبر زائل ہو گیا، نزد امام اعظم پاک شود، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک پاک ہو جائے گا، اس پر پاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ وَنَزْدِ بَعْضِ بَعْدِ زوال عین سے بار باعث شست، اور بعض ائمہ کے نزدیک بعد زوال عین عینی نجاست کے زائل کرنے کے بعد
سے بار بائی شست 3 مرتبہ دھونا چاہیے و ہر بار اگر ممکن باشد باید افشرد اور ہر مرتبہ اگر ممکن ہو باید افشرد تو نچوڑنا چاہیے۔ افشردن سے افشرد نچوڑنا۔ تو دیگر ائمہ کے نزدیک عین نجاست کے زائل ہوتے ہی وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کو 3 مرتبہ نہ دھویا جائے اور تینوں مرتبہ نچوڑا جائے۔ ایک مرتبہ دھویا پھر نچوڑا، پھر دوسری مرتبہ دھویا پھر نچوڑا، پھر تیسری مرتبہ دھویا پھر نچوڑا، اب جا کے پاک ہوگا۔ وَإِلَّا خشک باید کرد، اگر آدمی نہ نچوڑے تو کہہ رہے کہ اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو یا نچوڑے ہی نہ تو اس کو آدمی ایک مرتبہ عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد اس پر ایک مرتبہ خوب پانی بہائے، اس کے بعد اس کو کہیں ٹانگ دے اور اتنی دیر چھوڑے کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ اس پر پانی ڈالے اور پھر اسی طرح کسی رسی پہ لٹکا دے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئے اور اس کے بعد اس کو پھر لٹکا دے اور پانی کے قطرہ ٹپکنا جب بند ہو جائے تب وہ کپڑا ناپاک ہو۔ اگر اس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو تو یہ شکل ہے۔ وَإِلَّا خشک باید کرد تاکہ تقاطر نہ ماند، ورنہ اتنا خشک کرنا چاہیے کہ تقاطر نہ ماند کے قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں۔ یہ تو تھا نجاست مرئیہ کے بارے میں، یعنی وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو۔ اور اگر وہ نجاست غیر مرئیہ ہے، نہ نظر آنے والی نجاست ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جو کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے کہ پیشاب ہے، شراب کے قطرے وغیرہ ہیں، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ہو گیا؟ وہ نجاست کے نمودار نباشد، اور وہ نجاست جو نظر نہ آنے والی ہو، آرا سے بار یا 7 بار باید شست، اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونا چاہیے، وہ ہر بار باید افشد اور ہر مرتبہ نچوڑنا چاہیے۔ تو اگر نجاست غیر مرئیہ ہے، جیسے کپڑے کے اندر پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں اس کو سے بہایا جائے، اس کے بعد نچوڑا جائے، پھر بہایا جائے، پھر نچوڑا جائے، پھر بہایا جائے، پھر نچوڑا جائے، کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو پانی ڈال کر نچوڑا جائے، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہے، تو اگر نجاست مرئیہ ہے، لگی ہوئی ہے جسم کے اندر، تو اس کے پاک کرنے کی شکل بتا دی۔ نجاست غیر مرئیہ ہے تو اس کے پاک کرنے کی بھی شکل بتا دی۔ اور ناپاک چیز کے پاک کرنے کا ایک طریقہ اور ہے، وہ ہے تبدل ماہیت، یعنی اس کی حقیقت بدل جائے۔ جیسے گوبر ہے، گوبر ناپاک ہے اور اس کو جلا دیا جائے، جلا کر یعنی گوبر کے اپلے بنا لیا جائے، اور اپلے بنانے کے بعد اس کو جلایا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو وہ راکھ جو ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ راکھ جو ہے پاک ہو جائے گا، جلنے کی وجہ سے، تبدل ماہیت کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ سرگیں اگر سوختہ خاکستر شود، سرگیں یا سرقین کا معرب ہے، یعنی فارسی میں اس کو لایا گیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں اپلے، گوبر کے اپلے۔ اور سرگیں اگر سوختہ خاکستر شود، اور گوبر کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے، نزد امام محمد پاک شود، تو کہہ رہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پاک ہو جائے گا، نہ نزد امام ابی یوسف، لیکن امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک پاک نہیں ہوگا، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پاک ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح اگر گدھا ہے، گدھا یہ نمک کے کان کے اندر گر گیا، نمک کے کان یعنی جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے، تو وہاں اگر گدھا، عام طور پر وہاں نمک کو ڈھونے کے لیے گدھے کا استعمال کیا جاتا ہے، نمک کو منتقل کرنے کے لیے نمک کے کان سے۔ تو اگر نمک کے کان کے اندر کوئی گدھا مر گیا، مرنے کے بعد بالکل سڑ گل کر نمک کے اندر مل گیا، تو کیا وہ نمک ناپاک ہو جائے گا؟ کہہ رہے کہ نہیں، وہ نمک پاک ہوگا، یعنی وہ گدھا جو نمک بن چکا ہے وہ اس پر بھی نمک کا حکم یعنی پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔
تبدل ماہیت کی وجہ سے۔ وہم چنی خر اگر در نمک سار افتد، اسی طرح اگر گدھا نمک کے کان میں گر کر نمک بن جائے، سار افتد گر جائے، وہ نمک شود اور نمک بن جائے، پاک شود نزد محمد، تو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پاک ہو جائے گا تبدل ماہیت کی وجہ سے، نہ نزد ابی یوسف، نہ کہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اب ایک مسئلہ اور بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، تو اگر وہ جانور مر جائے تو ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر اس کو ہم شرعی طور پر حلال کر لیں، ذبح کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا، چمڑا بھی حلال ہو جائے گا، ہڈی بھی پاک، سب کچھ پاک ہو جائے گا دم مسفوح کے نکل جانے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ مر جائے تو دم مسفوح چونکہ نہیں نکلا ہے، تو ہم حکم لگاتے ہیں کہ بھائی وہ ناپاک ہو گیا، یعنی اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن چمڑا بھی تو اس کے اوپر جو چمڑا لگا وہ بھی تو ناپاک ہو چکا ہے، تو کیا اس کے پاک کرنے کی کوئی شکل ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کوئی جانور مر گیا اور اس کے چمڑے کو ہم نے نکالا، اور نکالنے کے بعد ہم نے اسے دباغت دے دی۔ دباغت دیتے ہیں، دباغت کہتے ہیں کہ چمڑے کے اندر کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ سڑنا گلنا بند ہو جائے، اس کو دباغت کہنا۔ جیسے ہم نے اس کے اندر مٹی لگا دی، عام طور پر اس کے اندر نمک لگاتے ہیں، کبھی دھوپ کے اندر سکھایا بھی جاتا ہے، کبھی مٹی بھی لگائی جاتی ہے، یہ سب دباغت کی شکلیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دباغت دینے کی وجہ سے مردار جانور کا چمڑا اگر نکال کر اس کو دباغت دے دیا جائے تو دباغت دینے کی وجہ سے بھی وہ ناپاک چمڑا پاک ہو جائے گا۔ وہ پوستے مردار بدباغت پاک شود، اور مردار کی کھال دباغت دینے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ یہ پورا ہو گیا۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ پانی جو ہمارے پاس پانی جو ہوتا ہے، تو پانی مثال کے طور پر کسی نہر کے اندر ہوگا، کسی دریا کے اندر ہوگا، کسی تالاب کے اندر ہوگا، تو پانی کی دو شکلیں ہیں اگر ہم خلاصہ کریں۔ ایک ہے ایک کہتے ہیں آب راکد، یعنی ٹھہرا ہوا پانی، جیسے کوئی چھوٹا سا حوض ہے اور اس حوض کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی تالاب ہے اس پانی کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آب راکد۔ تو آب راکد کے اندر اگر نجاست گر جائے تو گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک بالٹی کے اندر پانی رکھا ہے، یا ہم نے ایک چھوٹا سا حوض بنایا اس کے اندر پانی رکھا ہے، یا چھوٹا سا تالاب اس کے اندر پانی ہے، اور اس کے اندر ہم نے کسی نے پیشاب کر دیا تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور ایک ہے آب جاری، بہنے والا پانی۔ تو آب جاری کے اندر اگر نجاست گر جائے اور پانی آئے، مثال کے طور پر نہر ہے، نہر کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا، اب نہر بہتا ہوا نہر ہے نا، پانی آیا اور اس نجاست کو بہا لے گیا، تو وہ نہر پاک کا پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ آب جاری و آب کثیر دونوں ہے، ایک آب جاری ایک آب کثیر۔ تو آب جاری اور آب کثیر، آب جاری تو ہم نے بتا دیا، آب کثیر کہتے ہیں زیادہ پانی، زیادہ پانی کی مقدار بتائیں، آگے بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ اگر کوئی حوض ہے تو اس کو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہونا چاہیے، تو اس کو آب کثیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آب جاری و آب کثیر از افتادن نجاست در آن یا گذشتن آن بر نجاست۔ آب جاری و آب کثیر، جاری پانی یا کثیر پانی، از افتادن نجاست، نجاست کے گر جانے کی وجہ سے، در آن اس میں، یا گذشتن آن بر نجاست، یا اس پر سے نجاست کے گزر جانے کی وجہ سے نجس نہ شود، وہ پانی ناپاک نہ ہوگا، مگر وقت کے نجاست رنگ یا مزہ یا بو در آن ظاہر شود، مگر اس وقت جب کہ نجاست گرنے کی وجہ سے رنگ یا مزہ یا بو اس کے اندر بدل جائے، اس کے اندر ظاہر ہو جائے۔ یعنی اگر آب کثیر ہے یا آب جاری ہے
تو اس کے اندر نجاست اگر گر جائے اور پانی کے جو تین اوصاف، پانی کے اندر تین اوصاف ہوتے ہیں، تین وصف ہیں، رنگ ہے، ایک تو پانی کا رنگ ہے، اور ایک ہے مزہ اس کا ذائقہ، اور ایک ہے اس کی بو یعنی خوشبو، اگر ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، یعنی نجاست جو ہے، مثال کے طور پر کسی نے شراب کے ایک حوض ہے جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہے یعنی آب کثیر ہے، یا کوئی نہر ہے یعنی آب جاری ہے، اس کے اندر کسی نے ایک مٹکا شراب گرا دیا، اور اس شراب کے گرنے کی وجہ سے اثر یہ ہوا کہ ہم نے جب اس پانی کو ایک چلے کو اپنے منہ کے اندر ڈالا تو شراب کا جو ذائقہ ہے اس کے اندر محسوس ہوا، یعنی پانی کا جو ذائقہ ہے وہ بدل گیا، تو اس کی وجہ سے وہ پانی آب کثیر اور آب جاری بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ اجمالی طور پر یہ مسئلہ یہاں انہوں نے بیان کیا، تفصیل آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔